السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم، قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے ایک سورت الاعراف ہے. اس کی ایک آیت کا تھوڑا سا حصہ اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پایا ہوں. اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ وہ دور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے تمام ماننے والے 12 قبیلوں کو لے کر مصر سے نکل کر اللہ کے حکم سے آگے بڑھ رہے تھے، اسی دوران رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی تختیاں دینے کے لیے کوہ طور پہ بلا لیا، طور کے پہاڑ پہ بلا لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام طور کے پہاڑ پر تورات کی تختیاں لینے کے لیے گئے. ادھر سامری نے بچھڑے کو تیار کر کے وہ مٹی جس پر حضرت جبرائیل امین کے گھوڑے کے پیر پڑتے تھے، سامری نے دیکھا تھا کہ وہاں سے گھاس اگ جاتا ہے، تو دماغ میں اس کے آ گیا کہ اس میں جان ہے. جہاں حضرت جبرائیل امین کے گھوڑے کا پیر پڑتا ہے تو اس مٹی کو جمع کر کے رکھ لیا تھا. اب سونے کا بچڑا بنا کے اس مٹی کو اس کے اندر ڈال دیا تو بچڑا پکار رہا ہے جیسے دوسرے بچڑے پکارتے ہیں. تو لوگوں نے سوچا کہ یہی ہمارا معبود ہے. موسیٰ تو وہاں طور پہ چلے گئے اللہ کے پاس اللہ کو ملنے کے لیے، یہاں اللہ آ گیا. دیکھیے شیطان کیسے کھیل کھیلتا ہے، انسان کو کیسے بھٹکاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تختیاں لے کے تورات کی جب واپس آئے، قوم کو دیکھا، اپنے قبیلے کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اس بچڑے کی عبادت کرنے میں لگ گئے ہیں. حضرت موسیٰ کو جلال آ گیا، غصہ آ گیا. اس کے بعد حضرت موسیٰ نے جو کیا وہ کیا. بعد میں اپنے قبیلے کے 70 سرداروں کو لے کر استغفار کرنے کے لیے، اس گناہ پر اللہ سے معافی مانگنے کے لیے نکل گئے. اللہ رب ذوالجلال نے اس وقت یہ حکم یہ دیا تھا کہ 12 قبیلے کے لوگ جن لوگوں نے بھی یہ شرک کا گناہ کیا ہے، وہ لوگ جنہوں نے گناہ نہیں کیا ان کو ماریں گے، ان کو قتل کریں گے. اللہ نے اس میزان کو مقرر کر دیا. اس کے بعد حضرت موسیٰ 70 لوگوں کو اپنے قبیلے کے سرداروں کو لے کر گئے، اس لیے کہ بہت بڑا گناہ ہو گیا. شرک معمولی گناہ نہیں ہے. حضرت موسیٰ اللہ سے مانگ رہے ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی. اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ سے جو کہا وہ یہاں ذکر کیا ہے. کیا ذکر کیا؟ موسیٰ استغفار صحیح ہے، معافی صحیح ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر رحمت پانا چاہتے ہو تو ایک عمل کرنا ہوگا، ایک نیت کرنا ہوگا، ایک ارادہ کرنا ہوگا. کیا فرمایا رب نے؟ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. موسیٰ استغفار کر لینا کافی نہیں ہوگا.
اگر میری رحمت پانا چاہتے ہو تو اس بات کی نیت کرو کہ اگر تمہارے رہتے ہوئے میرا آخری نبی اس روئے زمین پہ آ جائے، تمہارے رہتے ہوئے آخری پیغمبر اس زمین پہ آ جائے، تو تم اس پر ایمان لانے کی نیت کرو، اللہ کی رحمت پاؤ گے۔ اور کیا نیت کرو؟ الضرور، جب پیغمبر آخری نبی اللہ کا محبوب رسول دنیا میں آئے گا تو ہم اس کی عزت کریں گے، اس کی تعظیم کریں گے، اس کا احترام کریں گے۔ اتنا ہی نہیں، وَنَصَرُوا، ہم اس کے بازو بنیں گے، اس کی مدد کریں گے، اس کے کام میں، رسالت کے کام میں تعاون کریں گے۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اللہ رب ذوالجلال ان کے ساتھ جو ان کے لیے نور عطا کریں گے، قرآن مجید عطا کریں گے، کتاب مبین عطا کریں گے، ہم اس کی پیروی کریں گے، اس پر عمل کریں گے۔ ان باتوں کی نیت کرو، ہاں اولئک ھم المفلحون، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے رب نے کہا صرف استغفار کر لینا کافی نہیں ہے، اس کی نیت کرو، ان باتوں پر ایمان لے کے آؤ، تو جب جا کے اللہ رب ذوالجلال تمہارے درجات کو بلندی پہ پہنچا دیں گے۔ اے میرے اللہ، آج ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو گیا ہے۔ ایمان کے دو درجے ہیں، ایک یہ ہے کہ ہم ایمان اپنی زبان سے اقرار کر لیں، جیسے کہ ہم ایمان مجمل بچپن میں یاد کیا تھا، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ ہم تو ایمان لائے اللہ، ہاں ہم نے قبول کیا تیرے تمام احکامات کو، اور زبان سے ہم اقرار بھی کرتے ہیں اور دل سے اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں۔ زبان سے ہم نے اقرار کر لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، زبان سے اقرار کر لیا، مسلمان ہو گئے۔ جیسے دیہاتی کہا کرتے تھے کہ ہم اسلام لائے، مومن ہو گئے، اللہ نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ دیہاتی کہا کرتے تھے کہ ہم مومن ہو گئے، اللہ نے فرمایا یہ مومن نہیں ہوئے، کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، اس لیے کہ ان کے دل میں ابھی ایمان اترا ہی نہیں ہے، ایمان داخل ہی نہیں ہوا ہے، تو کہاں سے مومن بن جائیں گے؟ صرف زبان سے اقرار کر لینا کافی نہیں ہوگا، ہمارا ہر عضو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کا اقرار کرنا چاہیے، دل سے آواز آنا چاہیے، ہمارا ہر عمل نبی کے عمل کے برابر ہونا چاہیے، جب جا کر ہم کامل مومن بن سکیں گے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق جب بیٹھے ہوئے تھے نبی کی بارگاہ میں، اب دیکھا کہ ٹیسٹ کرنا چاہیں گے اللہ کے رسول علیہ السلام، تو پوچھا عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، یا رسول اللہ، دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان تمام لوگوں میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، عمر بس اتنی سی محبت، اتنی سی محبت؟ حضرت عمر فاروق سمجھ نہیں پائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم مجھ سے زیادہ اپنے نفس سے محبت کرتے ہو، اپنی جان سے محبت کرتے ہو؟ حضرت عمر فاروق چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پہلے نیچے چہرہ کر لیا، چہرہ اٹھا کے فرمایا، اب میں کہہ سکتا ہوں کہ اپنی جان سے بھی زیادہ میں اپنے محبوب نبی سے محبت کرتا۔ اللہ اکبر! جب تک ہم اپنی جان سے زیادہ
اپنے محبوب نبی سے محبت نہیں کریں گے، محبت نہیں کریں گے، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، ہم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ جی ہاں، اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس شخص کا ایمان کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تمام لوگوں سے، اپنی جان سے، اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ اگر مجھ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے تو اپنی جان سے زیادہ مجھے محبوب رکھنا ہوگا، سارے لوگوں سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے گھر والوں سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا تو کامل مومن ہو سکتا ہے۔ اگر ہم فقط دعویٰ کر لیں کہ ہم پکے مومن ہیں، نہیں ہم مسلمان ہو گئے لیکن کامل مومن نہیں ہو سکیں گے، اس لیے کہ کامل مومن اس وقت ہو سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم لا یؤمن احدکم لا یؤمن احدکم، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا 3 دفعے، تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہوگا، تم میں سے ہرگز رب کی قسم کوئی کامل مومن نہیں ہو سکے گا، تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکے گا۔ حضرات صحابہ نے فرمایا ارے کیا بات کہا آپ علیہ السلام نے؟ قیل من یا رسول اللہ، حضرات صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون کامل مومن نہیں ہو سکے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ مسلمان کامل مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوس اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ اگر ہمارا پڑوس ہمارے شر سے محفوظ نہ ہو، ہماری زیادتیوں سے پریشان ہو، ہماری حرکتوں سے پریشان ہو تو ہم کامل مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی طور پہ بتا دیا۔ اسی لیے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك الكریم من وجهك المنیر لقد نور القمر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ ارے ہم کیا نبی کی تعریف کر پائیں گے، ہم نبی کی ثنا کہاں ہم بیان کر سکیں گے؟ ارے اللہ رب ذوالجلال نے نبی کو وہ شان عطا فرمایا ہے، وہ عظمت عطا فرمایا ہے کہ کوئی مسلمان، کوئی انسان نبی کی ثنا، کوئی نبی کی تعریف نہیں بیان کر سکے گا، اس لیے کہ رب ذوالجلال نے اپنے بعد جو مقام عطا کیا ہے وہ اپنے اور ہمارے محبوب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے آپ کو اتنا منور فرمایا کہ چاند کی روشنی بھی آپ کے روشنی کے سامنے پھیکی پڑ جاتی تھی۔ چاند چمک رہا ہے 14ویں رات کا، ایک طرف اس کی روشنی، ایک طرف میرے اور آپ کے نبی سرکار دو عالم محبوب رب ذوالجلال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے نکلنے والا نور، اس کے سامنے چاند کی روشنی پھیکی نظر آتی تھی۔ اسی لیے شیخ سعدی نے فرمایا من وجهك المنیر لقد نور القمر ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ نبی کی زندگی میں عطا فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ سے فرمایا تھا کہ ان کے ماننے والوں سے تمہارا استغفار، تمہارا توبہ کرنا، تمہارا مہانہ اس وقت تک نہیں پورا ہو سکتا جب تک کہ تم آخری محبوب نبی پہ ایمان لے کر نہ آئے۔
ان کی عزت نہ کریں، ان کی تعظیم نہ کریں، ان کا احترام نہ کریں۔ جی ہاں، آج ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم نبی کی پوری زندگی کو اپنے اندر لے کے آئیں، ایمان سے، یعنی ایمان ہمارے دل میں اتر جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ فقط ہم زبان سے پکار رہے ہوں۔ اللہ رب ذوالجلال نے اپنے نبی کی چاہت پر فیصلے بدل دیا۔ پہلے تو بیت المقدس کی طرف قبلہ رخ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم تھا۔ 17 مہینے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام۔ اللہ رب ذوالجلال نے نبی کی اس چاہت کو، نبی کے اس تعلق کو دیکھا۔ 4 رکعت والی نماز میں ہی 2 رکعت پورے ہوئے۔ نماز کی حالت میں حضرت جبرائیل امین کو وحی دے کے بھیج دیا۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم دیکھ رہے ہیں ان 17 مہینوں میں ہم نے نوٹس کیا آپ کو بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہ ہم آپ کی طرف پیغام بھیج دیں، اس لیے کہ آپ کا تعلق کعبۃ اللہ سے زیادہ نظر آ رہا ہے۔ اس طرف نماز پڑھنے سے زیادہ کعبے کی طرف آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھ گئے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء۔ ہاں، اللہ نے کیا فرمایا؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ بعد میں فرمایا کہ آپ اپنے چہرے کو کعبۃ اللہ کی طرف پھیر دیں، اس لیے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں، جس قبلے کو پسند کرتے ہیں، اس کی طرف ہم چہرہ پھیرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نماز کے پورا ہونے کا بھی ویٹ نہیں فرمایا، بلکہ آپ نماز ہی کی حالت میں 2 رکعت تو بیت المقدس کی طرف چہرہ پھیر کے نماز پڑھا تھا، تو آپ نماز ہی کی حالت میں کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ پھیر کے 2 رکعت مکمل کیے۔ اسی لیے آج بھی آپ اگر مدینے میں جائیں گے تو وہاں مسجد قبلتین دیکھیں گے۔ مسجد قبلتین کہ ایک ہی نماز میں 2 قبلوں والی مسجد، 1-2 رکعت تو بیت المقدس کی طرف چہرہ پھیر کے نماز ادا کیا تھا، تو 2 رکعت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ پھیر کے نماز ادا کیا تھا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے نبی جس کو آپ پسند کرتے ہیں ہم نے بھی اسی کو قبلہ بنا دیا، آپ چہرہ پھیر کے نماز ادا کریں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اب اللہ رب ذوالجلال آپ کو وہ عطا کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ نبی کی خوشی، رسول کی خوشی، اپنے محبوب نبی کی خوشی اللہ کو اتنی محبوب تھی کہ آپ جس سے راضی ہوں گے میری خوشی اس میں ہے، میری محبت اس کے ساتھ ہے، آپ جس کو پسند کریں گے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب نبی کو اتنا مقام، اتنا مرتبہ عطا کیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی فقط اسلام لانے کا دعویٰ کر لینا کافی نہیں ہے، زبان سے کلمے کا اقرار کر لینا کافی نہیں ہے، دل میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو گھول کے پی لینا ہوگا۔ ہمارے عضو کا ہر حصہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی گواہی دینا چاہیے۔ ایسی محبت ہمارے ہر بدن کے حصے سے نکلنا چاہیے کہ ہماری نظریں نبی کے مطابق، ہمارا پیر نبی کے مطابق اٹھے گا، ہمارا ہاتھ نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اٹھے گا، ہمارا بول بھی نکلے گا تو نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ اٹھے گا، ہماری زبان بھی کھلے گی تو نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ اٹھے گی۔ جی ہاں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام امام بھی تھے، خطیب بھی تھے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہادی بھی تھے، راستہ بتانے والے بھی تھے، آپ باپ بھی تھے،
3 بیٹیاں آپ کی، جی ہاں 4 بیٹیاں کل آپ کی تھیں، 3 بیٹیاں تو آپ کی زندگی میں رخصت ہو گئی۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بعد میں آ کر آپ کی وفات کے بعد سب سے پہلے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو دل کا ٹکڑا تھی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے جا ملی تھی، نبی کا اسوہ حسنہ، نبی کی زندگی کا نمونہ، نبی کے اخلاق ہمارے لیے بہترین راستہ بتانے والا ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو ہم جب جا کر سچے مسلمان، پکے مومن کہلائیں گے، اگر نہیں ہے تو بس ایسے ہی نام کے مسلمان کہلائیں گے۔ اللہ کرے کہ میں بھی پکا مومن بن جاؤں، حضرت موسیٰ سے جو رب نے کہا تھا اسی طرح ہم بھی ہو جائیں کہ ایک ایمان بھی لانے والے ہو جائیں، عزت کرنے والے، تعظیم کرنے والے بھی بن جائیں، اور نبی کے مشن میں مدد کرنے والے بھی بن جائیں، اور نبی کے لیے اللہ رب ذوالجلال نے جو نور عطا کیا تھا، جو کتاب مبین عطا کیا تھا، ہم اس کی پیروی کرنے والے بن جائیں، تاکہ ہم قیامت کے دن ہم المفلحون میں شمار کر دیے جائیں۔ اللہ رب ذوالجلال ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرمائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس مشکل وقت میں بھی ماشاءاللہ ہمارے بہت سارے احباب بن مٹھیاں چادروں میں ڈالتے جا رہے ہیں، مسجد کی ضرورتوں میں تعاون کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کی جو ضرورتیں ہوتی تو اس کے پورا کرنے کے لیے صحابہ کو پکارتے، ارے مسجد نبوی کی یہ ضرورت ہے، مسجد نبوی کے لیے یہ ضرورت ہے۔ حضرات صحابہ سر کے بل دوڑتے ہوئے آتے اور ان ضرورتوں کو پورا کر دیتے۔ آج بھی اللہ کا شکر ہے، جامع مسجد ٹرسٹ کی گزارش پہ ہمارے بہت سارے احباب مسجد کی بہت ساری ضرورتوں کو پورا کرنے میں دل محبت کے ساتھ آگے آتے ہیں اور یہاں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ ادھر طرف پانی ٹپک رہا تھا بارش کی زیادہ ہونے کی وجہ سے، ٹرسٹ کی طرف سے ایک صاحب سے گزارش ہوئی کہ ذرا اس کا انتظام کریں، فوراً دوڑتے ہوئے آئے، انہوں نے اس کو جو بھی کر سکتے تھے کام کیا۔ دوسرے طرف بھی ماشاءاللہ اب وہ مشین جو سامنے تھی اسپرے کی وہ صحیح طریقے سے نہیں چل رہی تھی، ٹرسٹ کی طرف سے گزارش ہوئی کہ ذرا دیکھیں۔ ماشاءاللہ ایسے بہت سارے کام مسجد کو پاک و صاف کرنے کے لیے اسپرے کی ضرورت ہوتی ہے، ذرا اس کی طرف توجہ دیں۔ دوڑتے ہوئے صاحبان تشریف لا رہے ہیں، مسجد کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں، اور ہر جمعہ جب ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کچھ آپ کے لیے ہو نہ ہو لیکن چادروں میں ڈالتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہی ہمارا عمل ہوگا، قیامت کے دن ہماری مغفرت کے لیے کافی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ آپ کی ان محبتوں کو بے انتہا قبول فرمائے، اسی طرح مسجد کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط سے مضبوط فرمائے، اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ رکھا ہے کہ نہ تو یہ صدر کی ملکیت ہے، نہ کسی متولی کی ملکیت ہے، نہ کسی سیکریٹری کی، نہ کسی ٹرسٹی کی ملکیت ہے، اس کا مالک اللہ رب ذوالجلال ہے۔ اسی لیے تا قیام قیامت زمین کے اس حصے کو نہ بیچا جا سکتا ہے نہ خریدا جا سکتا ہے۔ ہم نے تو ان اللہ اشترى من المؤمنین بانفسهم، ان اللہ اشترى، ہم نے خرید لیا ایمان مال کے بدلے میں، مال سے بھی یعنی سب کو دے دیا، ایمان کو ہم نے لے لیا۔ یہی ہمارا وتیرہ ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ ہماری اس محبت کو بے انتہا قبول فرمائے۔ ہمارے احباب جبکہ یہ ایک بڑا مشکل وقت اس وقت ہماری زندگی کا گزر رہا ہے، ایک طرف بہت سارے وہ احباب جن کی تجارتیں ٹھپ ہیں، جن کے کمائی کے لیے راستے رکے ہوئے ہیں، بہت پریشان ہیں، میرے پاس آ کے دعاؤں کی گزارش کرتے ہیں۔ جب وہ اپنے درد کو میرے سامنے رکھتے ہیں، یقین مانیے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بول رہا ہوں، میرے آنکھوں سے بھی ہمارے ان بھائیوں کی پریشانی کو دیکھ کر آنسو نکل آتے ہیں۔
یا اللہ کس مشکل وقت آ گیا ہے کہ ہمارے بھائی محنت کر رہے ہیں، مجاہدہ کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، لیکن صبح سے شام تک محنت کرنے کے باوجود ہاں نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، دعائیں بھی مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پہ بھی مشکل وقت آیا تھا۔ شعب ابی طالب میں 3 سال تک آپ قید میں رہے، 3 سال تک کوئی بات نہیں، کوئی کلام نہیں، کوئی لین دین نہیں۔ ایسا وقت بھی نبی کی زندگی میں آیا، ہماری زندگی میں بھی یہ وقت آیا ہے۔ بہت سارے احباب اس مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، بہت سارے وہ نوجوان جہاں وہ اب تک ملازمت کر رہے تھے، ملازمت سے سبکدوش کر دیا گیا ہے، نکال دیا گیا ہے۔ بہت سارے ایسے نوجوان آ کے دعاؤں کی گزارش کرتے ہیں، مولانا حضرت ہمارے لیے دعا کریں کہ ایک حلال روزگار ہمیں مل جائے۔ اللہ کرے کہ ہمارے ان تمام بھائیوں کے لیے رب ذوالجلال نفع کے راستے کھول دے، حلال رزق کے دروازے کھول دے، ان کی تھوڑی سی کمائی میں اللہ اتنی برکت دے، اتنی برکت دے کہ رب کے ہمیشہ ہر حال میں شکر گزار بندے بن جائیں۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اس دینے کو قبول فرما کر جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے، جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده